نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اعادہ حکم ہبوط۔ قال تعالی قلنا اهبطوا منها جميعا اذا هم فيها خالدون۔ گزشتہ آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا قبول ہونا ذکر فرمایا۔ اب آئندہ آیت میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہونے کے بعد بھی آدم علیہ السلام کو بہشت میں آنے کا حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ دنیا میں ہدایت اور حضرات انبیاء و مرسلین کی بعثت کا سلسلہ جاری کرنا ہے تاکہ اطاعت اور نافرمانی کا مادہ ظہور میں آ جائے۔ چنانچہ ہم نے ان کو حکم دیا کہ تم فی الحال اسی جگہ رہو جہاں تم کو بہشت سے اتارا گیا ہے، یعنی فی الحال دنیا میں رہو، سر دست بہشت میں جانے کی اجازت نہیں، تم سب کے سب فی الحال اسی جگہ رہو، اس لیے کہ اگر تم کو اسی وقت بہشت میں جانے کی اجازت دی جائے تو سب کا اجتماع مبدل بھی تفرقہ ہو جائے گا۔ حضرت آدم کی پیروی کرنے والوں کو بہشت میں پہنچا دیا جائے گا اور بدوں اور بدکاروں کو تو یہیں چھوڑ دیا جائے گا یا پھر دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، اور یہ تفرقہ مقصود اور غرض کے منافی ہے۔ اتارنے سے مقصود تکلیف احکام اور اطاعت اور نافرمانی اور فرما برداری کا امتحان ہے، پس زمین میں اتارنے سے مقصد ہی یہ ہے کہ امر و نہی کے ذریعے سے تمہارا امتحان کریں۔ پس اے اولاد آدم، خوب سمجھ لو، اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے، پس جو لوگ میری ہدایت کا اتباع کریں گے ان پر نہ آئندہ کا کوئی ڈر ہوگا کہ مثلاً یہاں سے نکالے جائیں گے، اور نہ گزشتہ پر وہ مغموم و محزون ہوں گے، مثلاً یہ حسرت کہ ہم سے فلاں راحت اور لذت فوت ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر ایسی لذتیں اور مسرتیں ہیں کہ دنیا کی ساری لذتیں اور مسرتیں ان کے سامنے بیکار ہو جائیں گی۔ فائدہ: پہلی بار حبوط کا حکم جنت سے اترنے کے لیے تھا اور دوسری بار حبوط کا حکم زمین میں مقیم رہنے کے لیے ہے۔ فائدہ: خدا کی ہدایت پر چلنے والوں کو اس قسم کا خوف نہ ہوگا جیسا کہ مجرمین اور نافرمانوں کو ہوتا ہے کہ دیکھیے اس جرم کی اب کیا سزا ملتی ہے۔ اس آیت میں اس قسم کے خوف کی نفی مراد ہے، باقی حق تعالی شانہ کی عظمت اور جلال کا خوف وہ سب پر طاری ہوگا۔ انبیاء و مرسلین بھی خدا کی عظمت اور جلال سے کانپتے ہوئے ہوں گے۔ نیز اس آیت میں بالکلیہ خوف کی نہیں کی گئی ہے بلکہ خوف کے احاطہ اور استیلاء کی نفی کی گئی ہے، اس لیے کہ کلمہ اعلیٰ کلام عرب میں استیلاء اور احاطہ کے لیے مستعمل ہوتا ہے، پس فلا خوف علیہم کے یہ معنی ہوں گے کہ خوف ان پر غالب ان کو محیط نہ ہوگا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر خوف اگرچہ غالب نہ ہو مگر کسی نہ کسی قسم کا خوف ضرور ہوگا۔ وہ خوف خدا کی عظمت اور جلال کا ہے۔ نیز اس میں کافروں کی طرف تعریض بھی ہے کہ قیامت کے دن خوف ان کو محیط ہوگا اور ڈر اور اندیشہ ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہوگا، بخلاف اہل ایمان کے کہ ان پر خوف غالب نہ ہوگا، اور جو لوگ میری ہدایت سے منکر ہوئے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، ایسے ہی لوگ جہنم والے ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے، کبھی بھی اس سے نہ نکلیں گے، کما قال تعالی وما هم بخارجین من النار۔ حبوط آدم علیہ السلام کے اصرار و حکم۔ گزشتہ آیت یعنی فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اور اس کی اجابت کا ذکر تھا کہ ہم نے آدم کی توبہ قبول کی، تو ممکن ہے اس سے یہ شبہ ہوا کہ حبوط اور زمین پر اترنے کا حکم لغزش کی وجہ سے تھا، شاید قبول توبہ کے بعد حکم باقی نہ رہا، اس لیے حبوط کے حکم کا پھر اعادہ فرمایا، اگرچہ توبہ قبول ہو چکی مگر یہ حکم بحالہ باقی ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ حبوط کا حکم لغزش کی وجہ سے نہیں، تاکہ قبول توبہ سے اس کے منسوخ ہونے کا خیال یا شبہ کیا جائے، بلکہ وہ حقیقت میں انی جاعل فی الارض خلیفہ کا وعدہ پورا کرنے کے لیے ہے۔ زمین کی خلافت جس کا حضرت آدم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ خود اس کو مقتضی ہے کہ ان کو زمین پر اتارا جائے،
حضرت آدم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ خود اس کو مقتضا ہے ان کو زمین پر اتارا جائے۔ حضرت آدم سے جنت کی خلافت کا وعدہ نہ تھا بلکہ زمین کی خلافت کا وعدہ تھا، اس لیے حبوط کا حکم قبول توبہ کے بعد بھی برقرار رہا۔ بعض عارفین سے یہ منقول ہے کہ جب حق جل شانہ نے حضرت آدم اور حوا کو یہ خطاب فرمایا لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، تو اس خطاب میں خود اس طرف اشارہ تھا کہ حضرت آدم اس خطا میں مبتلا ہو کے جنت سے علیحدہ ہوں گے، اور جنت کی یہ سکونت چند روزہ ہے، دائمی نہیں۔ چنانچہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ جنت چند روز کے لیے دار سکونت ہے، نہ کہ دار اقامات، اس لیے کہ ہمیشہ رہنے والے کے لیے امر و نہی، خطر و باحت، روک ٹوک کے احکام نہیں جاری ہوتے۔ اس کے علاوہ حضرت آدم علیہ السلام کے اتارنے میں اور بھی بہت حکمتیں ہیں، من جملہ ان کے ایک یہ ہے کہ حق تعالی شانہ کے اسماء حسنہ میں سے غفور اور رحیم، عفو اور حلیم، خافض اور رافع، معز اور مذل بھی ہیں۔ اس لیے حق تعالی شانہ کی حکمت بالغہ اس کو مقتضا ہوئی کہ کوئی دار اور محل ایسا ہونا چاہیے جس میں ان اسماء حسنہ، صفات اعلیٰ کے آثار ظاہر ہوں، جس کے لیے چاہے مغفرت کرے اور جس پر چاہے رحم کرے، جس کو چاہے پست کرے اور جس کو چاہے بلند کرے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے۔ اس لیے حضرت آدم اور ان کی ذریت کو جنت سے زمین پر اتارا تاکہ ان اسماء حسنہ کے آثار ظاہر ہوں جن کے ظہور کے لیے دار دنیا ہی مناسب ہے، نہ کہ دار آخرت۔ نیز حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں وہ لوگ بھی تھے جو جنت میں رہنے کے اہل تھے۔ حضرت آدم کی پشت بمنزلہ سفینہ کے تھی جس میں نیک و بد ہر قسم کے لوگ سوار تھے، اس لیے دنیا میں اترنے کا حکم ہوا تاکہ خبیث کو طیب سے اور شقی کو سعید سے اور مومن کو کافر سے جدا اور الگ کیا جائے، اور پھر خبیثین کو دار الخبیثین یعنی جہنم میں اور طیب کو دار الطیبین یعنی جنت میں بسائے، کما قال تعالی لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ خبیث کو طیب سے جدا کرے، اور تاکہ ان اشقیاء اور خبیثین کے مقابلے میں انبیاء و مرسلین اور عبادہ صالحین کا سلسلہ جاری ہو، دوستوں کا دشمنوں کے ذریعے امتحان ہو۔ جب اللہ کے مخلص بندے اس کی راہ میں جان و مال کو خرچ کریں اور اس کے دشمنوں سے اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے جہاد قتال کریں، جانبازی اور سرفروشی سے کسی قسم کا دریغ نہ کریں، خدا کے دوستوں سے دوستی اور اس کے دشمنوں سے دشمنی کریں، تو حق تعالی شانہ اس کو درجات عالیہ اور اپنے تقربات اور رضا و خوشنودی سے سرفراز فرمائے۔ نبوت و رسالت، امامت اور خلافت، شہادت فی سبیل اللہ اور حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، خدا کے دوستوں سے محبت اور موالات اور اس کے دشمنوں سے نفرت اور بیزاری اور دشمنی اور معادات، یہ تمام فضائل کمالات زمین ہی پر اتارے جانے کے نتائج و ثمرات ہیں۔ جنت میں رہ کر یہ باتیں کہاں ممکن تھیں؟ حبوط آدم علیہ السلام کے اصرار و حکم کی اگر تفصیل درکار ہے تو حافظ شمس الدین ابن قیم قدس اللہ سرہ کی تصنیف لطیف یعنی مفتاح دار السعادہ کا مطالعہ فرمائیں۔ حافظ موصوف مدارج السالکین میں فرماتے ہیں، مدارج السالکین صفحہ نمبر 166 جلد نمبر 1۔ ترجمہ: اے آدم، میں نے تجھ کو گناہ میں مبتلا کیا اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے فضل اور وجود اور جود و کرم کو گناہ گاروں پر ظاہر کروں۔ حدیث میں ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو فنا کر دیتا اور ایسی قوم کو پیدا کرتا جو گناہ کر کے خدا سے مغفرت طلب کرتے، اور خدا ان کی مغفرت فرماتا۔ اے آدم، تجھ کو اور تیری ذریت کو اگر معصوم بنا دوں تو اپنا حلم اور عفو کرم اور مغفرت اور معافی کس پر ظاہر کروں؟ حالانکہ میں تو رحیم ہوں، پس ضرور ہے کہ گناہ گار موجود ہوں تاکہ میں ان کی توبہ قبول کروں اور ان پر رحم کروں۔ اے آدم، میری اخرج منہا کہنے سے گھبراؤ مت، اس لیے کہ جنت کو میں نے تیرے ہی لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس وقت تم مجاہدہ اور ریاضت کے لیے زمین پر اترو جو تمہارے لیے بمنزلہ خانقاہ یا غار کے ہے، اور زمین آسمان کے اعتبار سے بمنزلہ غار ہی کے ہے، اور یہاں آ کر تقویٰ کے تخم کی کاشت کرو اور چشم گریاں کی بارش سے اس کو سیراب کرو۔ جب یہ دانہ قوی اور مضبوط ہو جائے اور اپنے تنے پر کھڑا ہو جائے تو اس کو کاٹ لو۔ اے آدم، تجھ کو اس لیے جنت سے اتارا تاکہ تیرے درجات اور مدارج اور بلند ہوں۔
جنت سے چند روز کے لیے اس لیے نکالا تاکہ اس سے بہتر حالت میں جنت کی طرف تو لوٹ کر آئے۔ ترجمہ شعر: اگر ہمارے اور تیرے درمیان میں کوئی رنجش پیش آ گئی ہے اور اگر ہمارے اور تیرے درمیان میں منزلوں کا فصل ہو گیا ہے تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، اس لیے کہ محبت و مودت کا تعلق اسی طرح باقی ہے، اور جو لغزش تم سے ہو گئی ہے اس کا تدارک ہو سکتا ہے۔ فوائد مستنبطہ از قصہ آدم صلی اللہ علیہ علی نبینا وعلیہ وبارک وسلم وشرف وکرم۔ فائدہ: قرآن کریم کے ظاہر سیاق و سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم اللہ کے نبی اور رسول مکلم ہیں، یعنی ایسے رسول ہیں جن سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا، چنانچہ حدیث میں ہے۔ ترجمہ: طبرانی اور ابو الشیخ نے کتاب العظمہ میں اور ابن مرویہ نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت آدم نبی تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، نبی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی بھی تھے اور رسول بھی، جن سے اللہ نے بالمشافہ کلام فرمایا اور یہ کہا کہ یا آدم اسکن انت وزوجک، اور عبد بن حمید اور آجری نے اربعین میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یا رسول اللہ، سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ آدم۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام کیا نبی مرسل تھے؟ فرمایا کہ ہاں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اپنی خاص روح ان میں پھونکی اور پھر ان کو ٹھیک بنایا۔ فائدہ نمبر 2: افعال خداوندی کے اسرار و حکم سوائے اس علیم و حکیم کے کسی کو معلوم نہیں۔ ملائکہ مقربین کو بھی سوائے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کہنے کے کوئی چارہ نہ ہوا۔ عاقل کا کام یہ ہے کہ افعال خداوندی کے اسرار کے در پہ نہ ہو، ملائکہ کی طرح سبحانک لا علم لنا کہہ کر بے چون و چرا تسلیم کرے۔ فائدہ نمبر 3: حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی ملائکہ کے سامنے حضرت آدم کی خلافت کا ذکر کچھ تعلیم مشورہ کی جانب مشیر معلوم ہوتا ہے کہ کام کرنے سے پہلے مشورہ کر لینا چاہیے، اگرچہ حق تعالیٰ مشورہ سے بے نیاز ہے۔ فائدہ نمبر 4: استحقاق خلافت کے لیے جب ملائکہ نے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک کہہ کر تسبیح و تحمید، تقدیس و تمجید کو پیش کیا تو حق جل شانہ نے ملائکہ کے تسبیح و تقدیس کے جواب میں حضرت آدم کا علمی کمال ظاہر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ علم میں مشغول ہونا تسبیح و تحلیل سے افضل اور بہتر ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ علم اللہ کے نزدیک بھی علم ہو۔ اللہ کے نزدیک علم وہ ہے جس سے خدا کی خشیہ اور اس کی عظمت دل میں راسخ ہوتی ہو، کما قال تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جزئی نیست کہ ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف علماء۔ معلوم ہوا کہ خدا کے نزدیک عالم وہی ہے جو خدا سے ڈرتا ہو، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں، اگرچہ سارا عالم اس کو عالم کہے۔ علم کے راہ حق نہ نماید جہال است۔ فائدہ نمبر 5: ملائکہ کو سجدہ کا حکم دینے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام ملائکہ سے افضل ہیں، اس لیے کہ مسجود ساجد سے افضل ہوتا ہے۔ فائدہ نمبر 6: حدیث میں ہے کہ جب فرشتے صبح اور عصر کی نماز سے یا کسی محفل ذکر سے لوٹ کر جاتے ہیں تو حق تعالیٰ دریافت فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں دیکھا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے چھوڑا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ فرشتوں نے ایک بار کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اور کلمہ من عام ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ سب ایسے ہی ہوں گے، تو فرشتے موجبہ کلیہ کے مدعا تھے، ان کے جواب کے لیے سالبہ جزئیہ کا ذکر کافی ہو گیا، یعنی ایک شخص یا ایک جماعت کا پیش کر دینا جو اللہ کے مطیع کامل ہو ان کے موجبہ کلیہ توڑنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ضروری ہی نہیں کہ سارے ہی مطیع ہوں، قیامت تک اسی طرح سوال و جواب ہوتا رہے گا۔ فائدہ نمبر 7: اعجاب اور استکبار اور اللہ جل جلالہ کے حکم پر اعتراض اور خود ستائی نے ابلیس کو ملعون اور مطرود بنایا، اور اطاعت اور انقیاد اور رضا و تسلیم اور عجز و انکساری اور ندامت اور شرمساری اور توبہ اور استغفار نے حضرت آدم کی شان کو بڑھایا۔ فائدہ نمبر 8: نیز اس قصہ سے معلوم ہوا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے۔ معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت ابھی پیدا نہیں ہوئی۔ فائدہ نمبر 10: کافر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے، کبھی نجات نہ پائیں گے۔
فائدہ نمبر 11، غلطی سے خلاف حکم خداوندی کوئی کام کر گزرنا معصیت ہے، اور حکم خداوندی کو غیر معقول اور خلاف سمجھنا یہ کفر ہے۔ فائدہ نمبر 11، فائدہ جلیلیہ، ترک اطاعت اور ارتکاب معصیت میں فرق۔ سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قصہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ترک امر یعنی امر الہی کا امتثال نہ کرنا اور حکم خداوندی کو نہ ماننا اور ارتکاب نہیں سے زیادہ سخت ہے۔ ابلیس نے حکم الہی اور امر خداوندی یعنی حکم سجود سے انحراف کیا، مطرود و مردود ہوا، اور آدم علیہ السلام نے ایک نہیں کا ارتکاب کیا، یعنی جس درخت سے کھانے کی ان کو ممانعت کی گئی تھی اس کو کھایا۔ بارگاہ خداوندی سے عتاب ہوا۔ حضرت آدم کو اس عتاب کی کہاں تاب تھی، فوراً ہی توبہ اور استغفار کی اور 100,000 گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب کریم سے عفو اور مغفرت کی درخواست کی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے توبہ قبول فرمائی اور حلۂ اجتبا و اصطفاء سے سرفراز فرمایا۔ اول یہ کہ ترک امر کا جرم ارتکاب نہیں کے جرم سے اس لیے زیادہ سخت ہے کہ ارتکاب نہیں کا منشا ہمیشہ غلبہ شہوت ہوتا ہے، اور ترک امر کا منشا ہمیشہ استکبار اور اعجاب خود پسندی ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جس کے قلب میں ذرہ برابر بھی کبر یعنی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کبریائی میری ردا ہے اور عظمت میری ازار ہے، جو شخص اس میں میری منازعت کرتا ہے میں اس کو کچل ڈالتا ہوں، بخلاف اس شخص کے جو ایمان لانے کے بعد شہوات میں منہمک رہا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں ضرور جائے گا، ضرور داخل ہوگا، اگرچہ وہ چوری اور زنا کرے۔ دوم یہ کہ اللہ کے نزدیک امتثال امر اور فعل معمور بھی یعنی حکم الہی کا بجا لانا بھی نسب منہیات سے احتراز اور اجتناب کے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک اپنے وقت پر نماز کا ادا کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ خیر الاعمال یعنی سب سے بہتر عمل ذکر اللہ ہے۔ اسی وجہ سے حق جل شانہ نے جا بجا قرآن کریم میں اپنی محبت کو امتثال احکام اور اوامر کی بجاوری پر معلق فرمایا ہے، کما قال تعالی ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، وقال تعالی واللہ یحب المحسنین، وقال تعالی واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، وقال تعالی واللہ یحب الصابرین۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنی محبت کو ان لوگوں کے لیے مخصوص فرمایا ہے جو اس کے ان احکام اور اوامر کو بجا لاتے ہیں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ، احسان، عدل و اقساط، صبر و تحمل کو حق جل شانہ نے جب کبھی ذکر فرمایا ہے تو محبت کی نفی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، کما قال تعالی واللہ لا يحب الفساد، وقال تعالی واللہ لا يحب كل مختال فخور، وقال تعالی ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، وقال تعالی لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، وقال تعالی ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ سوم یہ کہ اوامر اور احکام کے تعمیل مقصود لذات ہی ہے اور محیات سے بچنا مقصود بالذات نہیں بلکہ فعل معمور بھی کی تکمیل کے لیے ہے، اس لیے کہ منہیات اور محظورات کا ارتکاب عبادت اور بندگی اور احکام کی بجاوری میں مخل ہے۔ چنانچہ حق جل شانہ نے تحریم خمر اور تحریم قمار کی علت یہ ذکر فرمائی، خمر یعنی جوا، قمار یعنی شراب، یصدق مع ذکر اللہ یعنی الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ شراب اور قمار اللہ کے نزدیک نماز سے تم کو روکتے ہیں، اللہ کے ذکر اور نماز سے تم کو روکتے ہیں، پس کیا تم ان سے باز نہ آؤ گے؟ چوتھا یہ کہ اطاعت اور مامورات کی بجاوری ہی روح کی غذا ہے، بغیر ایمان و تسلیم اور بغیر اطاعت اور انقیاد کے روح کی حیات ناممکن ہے، اور محظورات و منہیات سے بچنا بمنزلہ پرہیز کے ہے۔ پرہیز اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ حیات اور قوت میں فتور نہ آئے۔ اصل مقصود حیات اور حیز حیات کی نگہبانی کے لیے ہے۔ پانچواں یہ کہ عبادت جس کے لیے جن و انس کو پیدا کیا گیا ہے وہ امتثال اوامر اور احکام خداوندی کی بجاوری ہی کا نام ہے۔ جن و انس کو فقط منہیات اور محظورات سے بچنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا بلکہ عبادت اور بندگی اور احکام خداوندی کی تعمیل کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔
زنا اور سرقہ وغیرہ سے باز رہنے کا نام عبادت نہیں، بلکہ جو حکم اس احکم الحاکمین نے دیا اس کو دل و جان سے بجا لانے کا نام عبادت اور بندگی ہے۔ چھٹا یہ کہ ایک حکم کی تعمیل سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا بلکہ لا الہ نہایہ ثواب ملتا ہے، اور منہی عنہ کے ارتکاب سے صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے۔ اس سے بھی صاف ظاہر ہے کہ ترک امر اور عدم تعمیل حکم کا جرم ارتکاب نہیں کہ جرم سے کس قدر اعظم ہے۔ ساتواں یہ کہ طاعت اور عبادت اور احکام کی بجاوری اور ان کا اجر و ثواب تمام تر صفت رحمت سے متعلق ہے، اور محظورات اور ممنوعات کا ارتکاب اور ان پر سزا اور عقاب یہ سب صفت غضب اور انتقام سے متعلق ہے، اور صفت رحمت صفت غضب پر سابق ہے، غضب رحمت پر سابق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نزدیک رحمت عذاب سے اور عفو انتقام سے زیادہ محبوب ہے۔ وقال تعالی کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا ہے، یعنی لازم کر لیا ہے، مگر اس ارحم الراحمین نے غضب کو اپنے اوپر لازم نہیں فرمایا۔ وقال تعالی وسع کل شیء الرحمہ، اللہ ہر چیز کو باعتبار رحمت کے محیط ہے، مگر غضب اور انتقام کے اعتبار سے محیط نہیں۔ رحمت اس کی دائمی ہے، کبھی منفک نہیں ہوتی، مگر غضب دائمی نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا پروردگار آج غصہ ہوا ہے، ایسا غصہ ہوا کہ نہ اس سے پہلے کبھی ایسا غصہ ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ایسا غصہ ہوگا۔ آٹھواں یہ کہ طاعت و عبادت کے آثار جلد زائل نہیں ہوتے، بخلاف منہیات و محظورات کے کہ ان کے آثار بہت جلد زائل ہو جاتے ہیں۔ معاصی اور سیئات کے آثار کبھی عفو اور مغفرت سے اور کبھی توبہ اور استغفار سے زائل ہو جاتے ہیں، کبھی اعمال صالحہ اور مصائب سے ان کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور کبھی شفاعت سے، اور کبھی اقارب اور احباب کی دعاؤں سے، اور کبھی معاصی سے درگزر کیا جاتا ہے، اور اگر صمیم قلب اور اخلاص کے ساتھ، یعنی صاف دل اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرے تو ان سیئات کو حسنات سے بدل دیا جاتا ہے۔ نوواں یہ کہ نجات کا دار و مدار احکام کی بجاوری پر ہے۔ اگر کوئی شخص تمام مناہی اور محظورات سے بچتا ہے مگر احکام خداوندی کو نہیں مانتا تو اس کی نجات ناممکن ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص احکام خداوندی کو تسلیم کرتا ہے مگر زنا اور سرقہ اور کسی فحشا اور منکر سے پرہیز نہیں کرتا تو اس کی نجات ممکن ہے۔ 10واں یہ کہ اوامر اور احکام سے کسی فعل کا وجود مطلوب ہوتا ہے اور نہیں سے کسی شے کا عدم اور ترک مقصود ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ عدم میں کوئی کمال نہیں، کمال وجود اور ایجاد ہی میں ہے، اور حکم خداوندی سے سرکشی کرنا منہی عنہ کے ارتکاب سے زیادہ جرم ہے۔ تلک عشرۃ کاملہ کذالک فی کتاب الفوائد صفحہ نمبر 119 للحافظ ابن القیم قدس اللہ سرہ۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اللہ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔